السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اس اجلاس کے معزز صدر دکتر سعید احمد صاحب مدنی، امیر صوبائی جماعت الحدیث آندھرا پردیش، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر ذمہ داران جماعت اور جمعیت، مجلس میں موجود علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس حسین شام اور اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اسلاف امت کا عظیم کردار، اور اسی موضوع کے حوالے سے اسی مناسبت سے میں نے سورہ توبہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین اور سابقین اولین کی تعریف کی اور ان کی پیروی اور اتباع کی دعوت دی. اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ انصار اور مہاجرین میں جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، پہل کی، اور جو لوگ بھلے طریقے سے ان کے نقش قدم پہ چلیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. حضرات، کتاب و سنت کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں، کتاب و سنت کے بے شمار نصوص ہمیں ملتے ہیں جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف امت کی روش کو اپنانا ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہیں اپنے لیے زندگی میں نمونہ بنانا ہے، انہیں آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا ہے. دسیوں نصوص اس معنی میں کتاب و سنت میں ہمیں ملتے ہیں. کسی کا قول ہے لیکن بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ دنیا کہتی ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. دنیا کہتی ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اور اتنا ہٹو کہ اپنے اسلاف سے جا ملو، صحابہ سے جا ملو، تابعین سے جا ملو، تبع تابعین سے جا ملو، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا. اور آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کی سب سے بہترین نسل وہ نسل ہے جس میں میں بھیجا گیا، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. حضرات، یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن کے ساتھ اللہ کا خاص کرم تھا.
یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن پر اللہ کا خاص فضل تھا. یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن پر اللہ کی خاص رحمت سایہ فگن تھیں. یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن کے ساتھ قدم قدم پہ نصرت الہی تھی. یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن کے ساتھ قدم قدم پہ اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی تھی. اور یہ امت کی وہ نسلیں تھیں جن کے درمیان، جن کے ساتھ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے جیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی ایک فوج دشمن سے لڑنے کے لیے جائے گی تو فوج والے کہیں گے دیکھو حل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے درمیان تمہاری صفوں میں صحابہ ہیں کیا؟ دیکھو. دیکھا جائے گا، صحابہ موجود رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور وہ معرکہ مسلمان جیت جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا ایک دوسری فوج دشمن پر حملہ کرے گی اور وہاں پھر کہا جائے گا دیکھو کہ حل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کہ تمہاری صفوں میں تابعین موجود ہیں کیا؟ دیکھا جائے گا صفوں میں تابعین موجود ہوں گے، معرکہ مسلمان جیت جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا ایک تیسری فوج دشمن کے سے لڑنے کے لیے جائے گی، کہا جائے گا کہ دیکھو تمہاری صفوں میں تبع تابعین میں سے کوئی ہے کیا؟ دیکھا جائے گا تبع تابعین موجود ہوں گے، اللہ کی نصرت آئے گی اور معرکہ مسلمان جیت جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین نسلیں ایسی تھی اور ان نسلوں سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کا ایمان اور تقوی ایسا تھا، وہ جہاں ہوتے تھے وہاں آسمان سے رحمت الہی کا نزول ہوتا تھا. وہ جہاں ہوتے تھے تائید الہی کا نزول ہوتا تھا. وہ جہاں ہوتے تھے نصرت الہی کا نزول ہوتا تھا. وہ جہاں ہوتے تھے اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا تھا. حضرات سوال یہ ہے، یہ تائید، یہ نصرت، یہ فضل الہی، یہ اللہ کا کرم ان کے شامل حال کیوں رہا؟ اس لیے رہا کہ انہوں نے اس دھرتی پر، اس زمین پر وہ کردار پیش کیا، وہ اخلاق پیش کیے کہ ان جیسا کردار آج یا تو زمین پہ پایا نہیں جاتا یا پھر پایا جاتا ہے تو خال خال کہیں پایا جاتا ہے. آج میری تقریر کا اصل موضوع یہی ہے. میں اسلاف امت کی زندگیوں کے بعض ایسے گوشوں پر، بعض ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جہاں بڑی ضرورت ہے کہ ہم انہیں نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں ایمان و عمل کے کس معیار پہ فائز تھے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا کیا حال ہے. حضرات سب سے پہلی چیز جو اگر آپ ان تین نسلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ان نسلوں کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان کی جو طاقت، ایمان کی جو قوت اس دور میں دیکھی گئی، اس کے بعد آج تک کبھی ایمان کی وہ طاقت، ایمان کا وہ نور، ایمان کا وہ معیار، ایمان کی وہ کوالٹی آج تک نہیں دیکھی گئی. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں دلوں میں جو ایمان تھا، جس مضبوطی کا ایمان تھا، جس قوت والا ایمان تھا، ایمان کی جو طاقت دلوں میں پائی جاتی تھی، ان نسلوں کے بعد ویسا ایمان پھر کبھی پایا نہیں گیا. منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت عمر کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے
کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی عظیم بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ تنہا ابو بکر کا ایمان اور دوسری طرف قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان ہو اور ابو بکر کا ایمان ان پہ بھاری پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حیات صدیقی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جہاں اوروں نے تھوڑا بہت تردد یا تذبذب دکھایا پیارے نبی کے کسی فیصلے کو ماننے میں، آپ کی کسی حدیث کو سمجھنے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ غیر معمولی ایمان تھا۔ ابو بکر نے کبھی لمحہ بھر کے لیے ذرا برابر تردد تذبذب نہیں دکھایا۔ جب پیارے نبی کی زبانی کوئی حدیث سنی فوراً سمعنا واطعنا کہا۔ معراج کا واقعہ ہوا، اب پیارے نبی نے آگے بتایا مکے والوں کو کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے لوٹا ہوں۔ مشرکین مکہ نے مذاق بنا لیا۔ ابو جہل دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور جا کے کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ ابو بکر نے کہا بالکل نہیں مانوں گا، کیونکہ اس دور کی مسافت کے اعتبار سے مکہ سے بیت المقدس آنا جانا 40 دن۔ ابو جہل نے کہا اگر کوئی کہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گئے بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے بلا تأمل فوراً کہا اگر پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں، پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں۔ کہاں ہے ہمارے وہ نوجوان جو سائنس کو پڑھنے کے بعد احادیث رسول کو سائنس کے میزان پہ جانچتے ہیں؟ سائنس مانے گی تو حدیثوں کو ہم مانیں گے، سائنس نہیں مانے گی تو حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اب ابو بکر صدیق کے اسی ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے پچھلی امت کا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کسان ہل جوت رہا تھا اور ہل جوتنے کے درمیان اچانک وہ بیل پہ چڑھ بیٹھا، بیل پہ سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا انما خلقنا للحرث ولم نخلق لہذا، ہمیں ہل جوتنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے نہ پیدا کیا۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ پیارے نبی نے بیان کی کہ ایک کسان ہل جوتنے کے درمیان جب بیل پہ سوار ہو گیا تو بیل نے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، ہم اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کہا کہ سبحان اللہ کیسی بات ہے، گائے بات کر رہی تھی کیا، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ پیارے نبی نے فوراً فرمایا لوگوں مانو نہ مانو میرا ابو بکر اور عمر اس بات کو مانتا۔ شہادت دی پیارے نبی نے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل جائیں، جو جملے نکل جائیں اور کتنی ناقابل یقین باتیں نکل جائیں، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما وہ فوراً سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ کہنا یہ ہے میرے بھائی، ان نسلوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان کی جو کوالٹی اور ایمان کا جو درجہ، ایمان کا جو معیار ان نسلوں میں پایا گیا، ان نسلوں کے بعد آج تک وہ ایمان کسی دل میں نہیں پایا گیا۔ اور دوسری چیز، جیسا ایمان ویسا جذبہ عمل، ویسا جذبہ عمل، اور ظاہر بات ہے ہی عمل ایمان کے تابع ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ قرآن میں کتنی آیتوں میں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ جو جذبہ عمل ان نسلوں میں نظر آتا ہے آپ کو قیامت کی صبح تک وہ جذبہ عمل کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آسمان سے آیتیں نازل ہوئی جن آیتوں میں صدقہ و خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے بندو خرچ کرو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی نا، کچھ صحابہ تھے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے، حالت یہ تھی کہ وہ خود صدقے کے مستحق تھے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے تن پر ڈھنگ کا لباس نہ تھا، وہ خود مدد کے مستحق تھے، پر آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ایمان والو صدقہ کرو۔ جذبہ عمل دیکھو، یہ لوگ جو خود صدقے کے مستحق ہیں مدینے کی مارکیٹ گئے
اور مارکیٹ جا کے اپنی پیٹھ پہ موٹے ڈھوتے تھے اور اس سے جو کمائی ہوتی تھی لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے. پریسٹیج، وقار، دنیا کیا کہے گی کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں، موٹے ڈھو رہا ہوں، بازار میں کام کر رہا ہوں. لوگوں یاد رکھو، حرام کمائی کما کے بنگلوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ حلال کمائی ایسے چھوٹے موٹے کام کر کے جھونپڑیوں میں زندگی گزار کے چلے جاؤ. رزق حلال پر بننے والی تمہاری جھونپڑی قابل تعریف ہے بمقابل ان بنگلوں کے جن بنگلوں کی ایک ایک اینٹ رزق حرام سے کمائی گئی ہوتی ہے. یہ صحابہ تھے جو ان حقیقتوں کو جانتے تھے. پریسٹیج، وقار، حصول جنت اور حصول آخرت کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا تھا. موٹے ڈھوئے، بوجھ اٹھایا اور کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اور ہر نیکی میں ان کی حصے داری تھی، ہر نیکی میں ان کی حصے داری تھی. ہمارا معاملہ یہ، کسی کی پہچان نماز سے ہے، نماز میں وہ پرفیکٹ ہے تو زکوٰۃ وقت پہ نہیں دیتا ہے. کوئی زکوٰۃ وقت پہ نکالتا ہے تو روزوں میں تقصیر کرتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. ایک نیکی اگر ہماری زندگی میں ہے تو دوسری نیکی میں ہم سے تقصیر ہو رہی ہے. ان نسلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں ہر نیکی میں حصے داری تھی. کیا حقوق اللہ اور کیا حقوق العباد. آپ نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، آپ نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. اللہ اکبر. پیارے نبی نے سوالات یہی رکا دیے. پتہ نہیں اگر پیارے نبی اور نیکیوں کے حوالے سے سوالات کرتے جاتے کتنے بار ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا. پیارے نبی نے 4 سوالات پہ بس کیا اور فوراً آپ نے صدیق کو بشارت سنائی جس کے ایک دن میں یہ 4 اعمال اور یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ جذب عمل ہے کہ حسب استطاعت، حسب طاقت ہر نیکی اور ہر عمل میں حصے داری ہو، ہر خیر کے کام میں حصے داری ہو. یہ حضرات صحابہ کرام اور اسلاف کرام کی خصوصیت تھی. حضرات ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ نفس ہم پہ غالب آتا ہے. معاف کیجئے ہم میں سے بہت سارے نفس کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں. نفس کے آگے ہم شکست کھا جاتے ہیں. نفس کی ارمانیں، نفس کی خواہشیں، نفس کی رغبتیں، نفس کا غصہ، نفس کا جذبہ، ہم نے ہمیشہ نفس کے آگے شکست کھائی ہے. ہم نے بڑے بڑے دشمنوں کو ہرایا ہوگا، ہم نے بڑے بڑوں کو شکست دی ہوگی، پر ہم نے ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی میں شکست کھائی ہے. نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو، نہنگ بولتے ہیں مگرمچھ کو. نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. فتح یہ ہے کہ نفس امارہ پہ فتح پالو، غلبہ یہ ہے کہ نفس امارہ پہ غلبہ پالو، کامیابی یہ ہے کہ نفس امارہ کو کچل کے دکھاؤ، بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑ کے اسے شکست دے کے دکھاؤ. شریعت مانتی ہے کہ آپ واقعی بہادر ہیں. اور ان نسلوں کی خصوصیت یہ تھی وہ نفس کے غلام نہ تھے، انہوں نے اپنے نفسوں کو دین کا غلام بنا کے رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا کے رکھا تھا، شریعت کا غلام بنا کے رکھا تھا. اگر نفس کے اندر کبھی ایسی گناہ، وہ بھی بشر تھے، گناہ کے ارادے، گناہ کے وسوسے، گناہ کے خیالات ان کے دلوں میں بھی آتے تھے، لیکن دیکھو نفس کی تربیت کا انداز، نفس کی غلامی کرنے کے بجائے نفس کو شریعت کی غلامی پہ مجبور کرنے کا اسلوب. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی اور بہت زیادہ دل گناہ کی طرف کھینچ رہا ہوتا، بار بار دل اور نفس گناہ پہ آمادہ کر رہا ہوتا، روکے سے خود رک نہیں پا رہے ہوتے
اور انہیں اندیشہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہے نفس کے اندر جیسے کچھ یہ ارمان مچل رہی ہے، لگتا ہے اس گناہ اور اس برائی میں ملوث ہو جاؤں گا۔ اپنے نفس کو لگام دینے کے لیے کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ ایک چراغ جلا لیا، ایک چراغ جلا لیا اور جلتے چراغ میں اپنی انگلی رکھ دی، انگلی جلنے لگی تو خود سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سک رہے ہو اور اس آگ کی تکلیف پہ ایسے تڑپ رہے ہو، بتاؤ اس گناہ کو کر کے جس گناہ کے ارمان تمہارے دل میں ہے، کل اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جو اس آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہوگی؟ نارے جہنم میں کیسے صبر کرو گے جبکہ دنیا کی اس آگ پہ تم سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے؟ نفس کو کچلنے کا یہ انداز، نفس کو شریعت کا غلام بنانے کا یہ انداز، یہ انہی نسلوں کا خاصہ تھا، بعد کی نسلوں میں بہت کم کبھی دیکھا گیا۔ اور حضرات حالات کے تناظر میں اگر کہیں ان کے کردار کو ہمارے کردار سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے، ان کے حالات کو ہمارے حالات سے جوڑ کر اگر بحث کی جائے تو آج ایک بہت بڑی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ایثار اور قربانی، ایثار اور قربانی کی کمی۔ ہم بہت کچھ کریں گے، باتیں کریں گے، لمبی چوڑی گفتگو کریں گے، دعوے کریں گے، لیکن جہاں قربانی دینے کی بات آئے، اپنے جذبات کی قربانی، اپنی ارمان کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے عہدے کی قربانی، قربانی دینے کے مسئلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اسلاف میں امت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار تھے، جب کبھی حالات کسی قربانی کا تقاضا کر دے آگے بڑھ کر قربانی دیتے، اور ان کی خصوصیت تھی انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفاد پہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دیا۔ جہاں انہیں لگتا کہ ان کا ذاتی مفاد اجتماعی مفاد سے ٹکرا رہا ہے، فوراً اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دیتے کہ میرے ایک شخص کی وجہ سے اگر اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے میں ہٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جماعتوں، جمعیتوں، تنظیموں، اداروں، مدرسوں میں آج جو اختلافات کی آگ جو جل رہی ہے اس کے پیچھے بس اسی جذبہ ایثار و قربانی کی کمی ہے۔ افراد کے مفادات کو اجتماعی جماعتوں جمعیت کے مفادات پہ ترجیح دی جائے، یہی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلاف ایسے نہ تھے، وہ دیکھتے کہ اگر میری ایک کی قربانی سے امت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی پچھلے مقررین کی زبانی سنا، ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور امت کی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں؟ امت دو دھڑوں میں بٹھی ہوئی ہے۔ ایک دھڑا امت کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں کا، اور ایک دھڑا امت کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں کا، اور دونوں کے درمیان صفین کے میدان میں بہت بڑا معرکہ بھی ہو چکا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت ان حالات میں سنبھالی، اپنے ہاتھ میں لی۔ امت محمدیہ دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا فتنہ، اس فتنے کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حالات مجھ سے قربانی چاہتے ہیں، اگر میں اپنی کرسی کی قربانی دے دوں گا تو سارا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے امت محمدیہ کے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذاتی مفاد کی قربانی دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، کہا کہ امیر معاویہ تشریف لائیے، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ قبول کیجئے خلافت کو سنبھالیے۔ امت محمدیہ کو خلافت کے ذمہ داری سے کنارہ کش ہو گئے۔ حضرات یہ کوئی معمولی قربانی نہ تھی۔ حالات کو دیکھو، آج دنیا جو میدان جنگ بنی ہوئی ہے، کیوں؟ آج سیریا کے جو حالات ہیں، انسانی خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، 5 لاکھ سے زائد انسانی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ حالات کیوں؟ ایک شخص کی کرسی کی وجہ سے۔
کرسی کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور قربان جائیے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایثار پر، انہوں نے امت کے مفاد کی خاطر اپنی کرسی کی قربانی پیش کی، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین طائفتین عظیمتین من امتی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، بچپن میں پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، لڑکتے ہوئے گردنیں پھلانتے ہوئے آ رہے تھے، پیارے نبی نانا سے دیکھا نہیں گیا، آپ اتر کر آپ نے اپنے نواسے کو اٹھا لیا، ممبر پہ چڑھے، سارے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے میری امت کی دو لڑتے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور ان نسلوں کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، اسلاف امت کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، وہ دنیا میں تھے اور دنیا میں جیتے تھے، پر یاد رہے وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے۔ یہ وہ نسلیں تھیں جو آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھیں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تصور آخرت سے معمور، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کے تصور سے معمور تھا۔ تصور آخرت بوڑھوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، اجتماعی سطح پر تصور آخرت کا یہ ماحول اور یہ منظر دنیا نے کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کی صبح تک نہیں دیکھا ہوگا، جو تصور اور جو منظر کے عہد صحابہ، عہد تابعین اور تبع تابعین میں دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دیکھیے بڑی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ اب ان کے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بعد ایسا کیجئے ولی عہد کے طور پر اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ کرسی، میرے بعد میرے بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد پوتے کو ملے، پوتے کے بعد پڑ پوتے کو ملے، کرسی کو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لوگ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین، یہ جو کرسی خلافت ہے، کرسی حکومت ہے، ہمارے نقطہ نظر سے آپ کے بعد اس کرسی کا مستحق شخص اگر کوئی ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر کو ولی عہد بنا دیجئے اور مسلمانوں سے عہد لے لیجئے کہ میرے بعد عبداللہ بن عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر سہم گئے، ڈر گئے، وہ خود خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں آخرت کی جواب دہی کے تصور کو لے کے کانپ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کرسی سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر ہمیں عہدہ ملتا ہے ان میں سے کوئی بھی شخص کل حشر کے میدان میں ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر خود ڈرے سہمے تھے، میں نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی پتہ نہیں کہاں تک میں نے صحیح طریقے سے سنبھالی ہے، اور دیکھا کہ اب بیٹے کا نام آ رہا ہے، یہ بار خلافت اور یہ بار امانت ان کے بیٹے کے ناتواں کندھوں پر آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا، لوگوں تم لوگ خلافت کے لیے اس شخص کا نام لے رہے ہو جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عہد نبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی بیوی کو، حالت حیض میں طلاق دینا منع تھا، پیارے نبی نے کہا رجوع کرو اور حالت طہر میں طلاق دو۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان کے فرزند بڑے لائق ہیں، فائق ہیں، قابل ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی آخرت کو بنانا چاہتے تھے، آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، اسی لیے جب عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی سنا تو کہنے لگے جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ خلافت کی ذمہ داری کہاں سے سنبھالے گا؟ یہ وہ نسلیں تھیں جو آخرت کے لیے جیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک بات نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹی لا تلبس الذهب، میں کہہ رہا ہوں آخرت کے لیے جینے والی نسلیں، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابو ہریرہ کہ بیٹا
دنیا میں سونا مت پہنو، سونے کا زیور مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ کسے بول رہے ہیں؟ بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا سونا پہننا ناجائز ہے کیا عورت کے لیے؟ عورت نہیں پہنے تو کون پہنے گی سونا؟ وہ تو جائز ہے، سونا ہے ہی عورت کے لیے، زیور ہے ہی عورت کے لیے۔ پر یہ وہ باپ اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی پہنے، اوڑے، سورے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ پر یہ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ یہ زیور، یہ سونا، اس راستے سے عورتیں بعض فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ زیور بسا اوقات خواتین کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ جب ایک عورت زیور پہنتی ہے زینت کے لیے نہیں، اس جذبے سے پہنتی ہے کہ آج فلاں مجلس میں جا رہی ہو، فلاں خاتون بھی آ رہی ہے، زیور پہن کے جاؤں گی اور اس کے سامنے اپنی حیثیت بتاؤں گی۔ دوسروں کو جلانے کا ذہن، رشتہ داروں کو جلانے کا مزاج، غریبوں کے سامنے اترانے کا مزاج، یہ زیور کی وجہ سے عورتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باپ ابو ہریرہ جو اپنی بیٹی کی آخرت کی فکر کر رہا، اپنے بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا سونا ہی مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں نہ آئے۔ یہ آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھی، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کا انداز زندگی ہی الگ ہوتا ہے، ان کا انداز زندگی ہی جدا ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے جینے والوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، آخرت کے لیے جینے والوں کے فیصلے ہی الگ ہوتے ہیں۔ اور ہم صرف مردوں کی مثال دے رہے ہیں، ان نسلوں کی خواتین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اللہ، وہی تقوی، وہی جذبہ عمل، وہی معیار بندگی، وہی قوت ایمانی جو مردوں کے اندر تھی، خواتین بھی مردوں سے کچھ کم نہ تھی۔ امام اہل سنہ والجماع امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی، آ کے خاتون نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ دیکھیے، ایک سوال سنیے۔ کہا کہ امام محترم ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ امام محترم میرا کام ہے، کپڑے بنتی ہوں، میں گھر میں بیٹھ کے کپڑے بنتی ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں کپڑے بن رہی ہوتی ہوں، چراغ کی روشنی میں اچانک چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، اور چراغ میں تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے چراغ بجھ جاتا ہے، تو باقی کپڑا میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں۔ امام محترم سوال یہ ہے کہ کیا میں جب یہ کپڑا بیچنے کے لیے جاؤں تو خریدنے والے کے لیے یہ بتانا میرے لیے ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ چراغ کی روشنی سامنے ہوتی ہے اور اچھا بنا جاتا ہے کپڑا، جبکہ چراغ اگر نہ ہو، محض چاند کی روشنی میں کچھ کمی آ سکتی ہے بناوٹ میں۔ اسی لیے کہا کہ جب میں تھوڑا کپڑا چراغ کی روشنی میں اور تھوڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں تو کیا خریدار کو بتا کے دینا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور کتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ خاتون پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کس گھر کی خاتون ہو اور کون ہو تم، اپنا تعارف کرواؤ۔ خاتون نے کہا کہ امام محترم میں بشر الحافی کی بہن ہوں، اور بشر الحافی بہت تیسری صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت، بہت بڑے زاہد، بڑے عابد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہیں لوگوں کا معیار بندگی ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں اس قدر اللہ سے ڈر کے چل رہے ہو کہ چراغ کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بھی تم فرق کر رہی ہو۔ اور آج لوگ دین کے اجالوں میں کتنے بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں۔ ہاں، آج ضرورت ہے ان نسلوں کو اسوہ بنانے کی، آج ضرورت ہے ان نسلوں کو آئیڈیل بنانے کی۔ قرآن جب یہ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی اتباع کرے، صحابہ کی پیروی کرے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عام طور پر ایسے نصوص کی تفسیر کرتے ہوئے ہم صرف علمی پہلوؤں کو لیتے ہیں، یہ جو عملی پہلو ہے، عملی پہلوؤں کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ اتباع صحابہ، اتباع سلف بالاحسان، یہ علمی سطح پر بھی ہونا ہے، عملی سطح پر بھی ہونا ہے، ورنہ صرف علمی سطح پر
پر ہو، عملی سطح پر نہ ہو تو یہ صرف خالی باتیں ہو جائیں گی، زبانی جمع خرچ ہو جائے گا، جب تک کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثبوت نہ دیں کہ ہم ان نسلوں کو اپنا مقتدی، اپنا رہنما، اپنا رہبر مان کے چلتے ہیں۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی نکات پر ختم کرتا ہوں۔ موضوع بڑا طویل ہے، اس موضوع کے تحت نکات بھی بہت عظیم آ سکتے ہیں۔ آج ہمارے وقت میں جتنی گنجائش تھی ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنوں میں اسلاف امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میں شکر گزار ہوں کرنول کے ذمہ داران جماعت اور جمعیت کا، صوبائی جمعیت کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اس عظیم الشان اسٹیج سے کھڑے ہو کر آپ سے خطاب کرنے کا یہ ذرّی موقع ہمیں عنایت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین ذاتی مفادات، شہرت، ریاکاری، ان جیسے منفی جذبات سے ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔